حضور کے سر اقدس پر جو میرے رب نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ دھیان سے مجھے سننا، خدا را منتیں بد کروائیں، بہت منتیں ہو گئی۔ اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ساری کائنات الٹی لٹک جائے، جو عظمتیں، رفتیں، بلندیاں، عروج، معراج، شان، مرتبہ میرے رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اس میں بال برابر فرق نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی ہے۔ اب دھیان سے بول، دھیان سے سمجھنا اور میرے لفظوں کا جواب دینا۔ حضور کی عظمت، حضور کی ختم نبوت ہمارے جلسے کی محتاج ہے؟ میرے تقریر کرنے کی محتاج ہے؟ آپ کے سننے کی محتاج ہے؟ ہمارے بولنے کی محتاج ہے؟ نہیں نا۔ پھر سوال یہ ہے میں بولوں کیوں؟ ہم جلسہ کریں کیوں؟ ہم زور لگائیں کیوں؟ ہم تقریر کریں کیوں؟ ہم تقریر سنیں کیوں؟ جب اس تاج کو کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ سوال ذہن میں آیا؟ مشکل تو نہیں میری باتیں لگ رہی ہیں آپ کو؟ ویسے مشکل بنا رہے ہو میرے لیے؟ اچھا، دھیان سے ایک جملہ سننا۔ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں۔ میں قرآن سے ایک موتی آپ کے حوالے کرنے لگا۔ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تاج کوئی چھین نہیں سکتا، وہ عظمتیں کوئی لے نہیں سکتا جو رب نے محبوب کو عطا کی۔ پھر ہم بولیں کیوں؟ ہم راتوں کو اٹھ کر یہاں جلسے میں بیٹھے کیوں؟ ہم بات کریں کیوں؟ ہم تقریر سنیں کیوں؟ اللہ رب العزت نے جب آیہ کریمہ نازل فرمائی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، دھیان رکھنا طالب علم کی طرف۔ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسٹیج والوں توجہ رکھنا، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ اچھا اللہ پھر کافی نہیں ہو گیا؟ مانی تم بھی بھیجو۔ تم نے دو کام کرنے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، سلام بھی پڑھو درود بھی بھیجو۔ سلام بھی پڑھو۔ حضور نے یہ آیت سنائی سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کو، صحابہ نے فوراً ایک سوال کر دیا۔ صحابہ نے فوراً ایک سوال کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمنا ہو فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، علمنا ہو ہمیں پتہ ہے، فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم درود کیا بھیجیں؟ اور سنیے، مجھے سن رہے ہو؟ ہم درود کیا بھیجیں؟ یہ جب صحابہ نے سوال کیا حضور نے جواب دیا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ کو قولو، کہو اللہم صلی علی محمد۔ کاش آپ مجھے دھیان سے سنتے، کاش میری یہ حسرت ہی رہنی ہے، داڑھی نہیں آئی تھی میں اسٹیج پہ آیا تھا، اب سفید ہو گئی۔ کاش آپ مجھے سنیں۔ حضور نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد۔ ہماری قوم، ہمارے لوگ اگر جو چیزیں پڑھتے ہیں ان کے معنی سمجھ لیں، آدھی فرقہ واریت یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی سی کتاب ملتی ہے نماز کی، اس کے اندر کتاب میں نماز ہے، نماز کا ترجمہ ہے، درود نماز کا حصہ ہے، درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو درود کا بھی ترجمہ ہے، کبھی ترجمہ جا کے دیکھیے گا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ۔ لطف کی بات یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم بھیجو۔ وہی تو میں نے کہا کاش آپ سنتے، مجھے کاش آپ سنتے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم بھیجو،
جواب میں رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہو نا اللہ بھیج دے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم بھیجو. جواب میں رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہو نا اللہ. ایمانداری سے بتاؤ اللہ کسی کام کا حکم دے بندہ کہہ سکتا ہے خود کر؟ اللہ جو کہے نماز پڑھو وہ کہہ سکتا ہے خود پڑھ؟ کافر ہو جائے گا. اللہ کہے روزہ رکھو وہ نہیں کہہ سکتا تو خود رکھ. لیکن یہاں بڑا عجب معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو. جواب میں رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا کہو اللہ بھیج دے. کہو اللہ. پہلے یہ تو دیکھیے درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ رحمت بھیجو. اب چیک کرو اپنی اپنی جیبیں, آپ کے پاس رحمت ہے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ آپ کے پاس رحمت ہے؟ مجھے جو مولانا کہیں کہ وہ بچہ کھڑا ہے اسے 1 لاکھ روپیہ دے دے, اب میرے پاس ہو تو میں دوں. جسے استدلال سے معنی سمجھ آیا نا لطف اس کا ہے, باقیوں کو تو میں جو سادہ میری طرح کے ہوں گے میں سمجھا دوں گا. حضرت جو مجھے کہیں اس بچے کو 1 لاکھ روپیہ دے دے, اب میرے پاس ہوگا تو دوں گا نا, جب میرے پاس نہیں ہونا تو میں نے کہنا نہیں حضرت آپ دے دیں. اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت بھیجو. اسی لیے تو صحابہ نے سوال کیا نا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ. انہوں نے یہ تو نہیں نہ کہا ہم اپنے پاس سے بنا بنا کے بھیج دیں گے. انہوں نے یہ اسی لیے تو سوال کیا نا یا رسول اللہ یہ ہم کہاں سے لیں. تو جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہو نا اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو بھیج دے. کیا مطلب؟ اللہ میں تو طالب رحمت, میں تو محتاج رحمت, میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا. میں تو رحمتوں کا متلاشی, میں تو رحمتیں ڈھونڈنے والا, میں تو علماء سے پوچھ کے کوئی کام کرنے والا. مجھے کوئی کام بتاؤ میں کام کروں, اللہ مجھ پہ رحمت کرے. میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر سن, تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں, تو بھیج سکتا بھی نہیں, اور میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے, مجھے اس بات سے پتہ چل گیا. اگلے 10 منٹ انشاءاللہ صرف شعر ہوں گے بس. ظاہر ہے پھر میں محنت کیوں کروں. اللہ فرماتے تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں, تو بھیج سکتا بھی نہیں, میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. میں جانوں, میرا محبوب جانے, رحمت جانے. اچھا اللہ پھر مجھے کہا کیوں کہ تو بھیج, جب میرے پاس ہے ہی نہیں, میں بھیج سکتا بھی نہیں, تو نے مجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں, تو پھر مجھے کہا کیوں؟ اللہ فرماتے تجھے اس لیے کہا کہ تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجو. تیرے 10 درجے بلند کروں, تیری 10 خطائیں معاف کروں. ہائے ہائے, حضور کی ختم نبوت, حضور کی عظمت میرے بولنے کی محتاج نہیں. یہ بولنا اس لیے ہے کہ حضور کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکے. یہ بولنا اس لیے ہے, یہ محنت اس لیے کرنی ہے, یہ تگودو اس لیے کرنی ہے کہ حضور کی شفاعت کا حقدار ٹھہر سکوں, حضور کے ہاتھوں جام کوثر مل سکے, حضور کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ مل سکے. ورنہ حضور کی رحمت, حضور کا مقام, حضور کی عظمت, حضور کی بلندی وہ میرے بولنے کی محتاج نہیں. ساری کائنات کام چھوڑ دے, ختم نبوت کا, عظمت مصطفیٰ کا, میرے آقا کے مقام میں بال برابر فرق نہیں آتا. کیوں؟ اللہ نے میرے آقا
آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا علامہ کہاں سے مصطفیٰ۔ قاضی سنے گے تیری بات ساری رات، قاضی سنے گے تیری بات ساری رات، سونے محمد مصطفیٰ زندہ باد، سونے محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ یہ تو عزیزم نے، آپ بیٹھیے، ایک منٹ بیٹھیے، ایک منٹ، اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ سے۔ نعروں والا مجھ سے ایک قدم آگے ہے، میرا بھی موضوع وہاں پہ پہنچا نہیں جہاں پہ نعرے پہنچ گئے۔